مالی وسائل سے محروم افغانستان میں زندگی مشکل سے مشکل تر۔ صحافی سکندر کرمانی کے مطابق 5 سالہ فضل الرحمان کی گردن میں سٹیج 4 ٹیومر ہے اور افغان ڈاکٹر کیموتھراپی کے ذریعے اس کی زندگی کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کابل کے جمہوریت ہسپتال میں پڑے ہیں جہاں مریضوں کی تعداد زیادہ اور وسائل بہت کم ہیں۔ جمہوریت ہسپتال ملک میں 3 بڑے ہسپتالوں میں سے ایک ہیں جہاں اب بھی کینسر کے مریضوں کا علاج جاری ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسپتال میں امداد کا کیا اثر ہو رہا ہے اور مزید امداد کی کیوں ضرورت ہے۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس فنڈز کی فراہمی کے لیے آگے بڑھی ہے۔ یہاں علاج بالکل مفت ہے لیکن اب مریضوں کو کچھ دوائیاں خود خریدنی پڑتی ہیں۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد ملک کی معیشت تباہ ہو گئی اور فضل الرحمان کے والد عبدالباری کے لیے $100 تک کمانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میں ہر اس شخص سے پیسے ادھار لے رہا ہوں جن کو میں جانتا ہوں تاکہ سفر یہاں رہنے اور دوائی خریدنے کے لیے میرے پاس کچھ رقم ہو۔ اس سے قبل افغانستان میں تقریباً 75% عوامی اخراجات غیر ملکی گرانٹ سے پورے کیے جاتے تھے۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے غیر ملکی گرانٹس بند ہو گئی ہیں، البتہ انسانی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ افغانستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں سے تقریباً $9 ارب کو منجمد کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں فنڈز اور نقدی دونوں کی کمی ہے۔ گزشتہ ہفتے ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ میں خبردار کیا گیا تھا کہ آبادی کا 1/3 سے زیادہ حصہ خوراک کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ شمالی صوبہ تخار سے تعلق رکھنے والی 50 سالہ مزاریہ جیسے مریض اپنے علاج پر اٹھنے والے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اپنی تمام چیزیں فروخت کر رہے ہیں تاکہ وہ ادویات خرید سکیں جو ماضی میں مفت فراہم کی جاتی تھی۔ مزاریہ کہتی ہیں ہم کیا کر سکتے تھے، ہم مزدور ہیں، ہمارے پاس ایک گائے اور ایک گدھا تھا، ہم نے انہیں بیچ دیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ ہم نے اپنے بھائیوں اور اپنے شوہروں کے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں سے رقم ادھار لی ہے۔ ڈاکٹر منوچر کینسر وارڈ کے انچارج ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات اسپتال کا عملہ مل کر غریب ترین مریضوں کی طرف سے دوائیوں کی ادائیگی کرتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے۔ درحقیقت ان کا بجٹ صفر ہے۔ اسپتال کا یہ شعبہ صرف اس لیے چل رہا ہے کیونکہ ریڈ کراس تنخواہیں دیتا ہے اور کچھ ادویات خریدتا ہے۔ اس کے برعکس پچھلے سال ان کو منسٹری آف پبلک ہیلتھ سے $10 لاکھ ملے تھے۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے $4 ارب کا تقاضا کیا ہے۔ گزشتہ ماہ ایک بڑی بین الاقوامی کانفرنس میں افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے $4.4 بلین کا مطالبہ کیا گیا تھا، مگر پھر صرف $2.4 بلین سے کچھ زیادہ کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہاں زندگیاں بچانے کے لیے امداد کی اشد ضرورت ہے۔ مشکل کا شکار خاندان اپنی کم عمر بیٹیوں کی شادیاں کرنے پر مجبور ہے، لیکن امدادی کارکن اور سفارتکار اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ افغانستان کو مزید پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے فوری امداد سے کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم ترقیاتی فنڈز کو دوبارہ شروع کرنا اور افغانستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو غیر منجمد کرنا ایسے مسائل ہیں جن سے عالمی برادری اب بھی نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے، خاص طور پر جب طالبان کا رویہ دن بدن سخت گیر ہوتا جا رہا ہے۔ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ طالبان کی جانب سے ملک کے بیشتر حصوں میں لڑکیوں کو دوبارہ اسکول جانے کی اجازت نہ دینے کے فیصلے کی وجہ سے عالمی ڈونر فنڈز فراہم کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کریں گے۔ اسی اثنا میں معاشرے کے وہ افراد جو پہلے ہی کمزور تھے وہ دوسروں سے زیادہ تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے کابل کے مشرقی کنارے پر بے گھر خاندانوں کے کیمپ کا دورہ کیا ہے۔ وہ جس لڑائی کی وجہ سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں کیمپوں میں پہنچے تھے، اب وہ لڑائی بند ہو چکی ہے۔ ان کا شکوہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کو دوبارہ لوٹ نہیں سکتے اور نہ ہی ان میں اپنے گھروں کو پھر سے تعمیر کرنے کی سکت ہے۔ بچے کمیونٹی کے زیر انتظام کلاس روم میں جمع ہوتے ہیں۔ قریبی سرکاری اسکول مفت ہے لیکن 12 سالہ پروانہ کہتی ہیں کہ ان کے پاس یونیفارم خریدنے کی استطاعت نہیں ہے۔ اسے آخری بار اسکول گئے ہوئے تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ زندگی بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ میری ماں کپڑے دھوتی ہیں لیکن وہ اتنا نہیں کما سکتی کہ ہمارے لیے ضروری خوراک خرید سکیں اور اب وہ بیمار ہو رہی ہیں۔ جوں جوں شام ہوتی ہے کابل کی بہت سی نان کی دکانوں کے باہر خواتین اور بچوں کے چھوٹے چھوٹے گروہوں کو فرش پر بیٹھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اس امید پر کہ گاہک انہیں 1 یا 2 روٹی خرید کر دیں گے۔ شہر کے شمال میں ایک سڑک پر جہاں ایک مقامی خیراتی ادارہ روزانہ روٹیاں تقسیم کرتا ہے، یہاں 100 کے قریب لوگ جمع ہیں۔ ادھر مایوسی کی فضا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم امدادی کارکن ہیں اور اس امید پر کہ ہم ان کا نام عطیہ لینے والوں کی فہرست میں شامل کر سکتے ہیں وہ اپنے شناختی کارڈ کی کاپیاں ہمارے سامنے لہرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے اگر ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں تو آپ یہاں کیوں ہیں؟ جو ہی ہم وہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو پیچھے سے ایک آواز سنائی دیتی ہے، میرے بچے کبھی کھانا کھاتے ہیں اور کبھی نہیں کھاتے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پہ سبسکرائب کریں
اور بیل آئکن پر بھی کلک کریں۔